صاحب لیکن آپ نے چائنا کی بھی بات کی، انڈیا کی بات کی، ان دونوں کے بارڈر پہ جو نئی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے اس سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کریں کہ وہ کیا چکر ہے، کس چکر میں ہوگا؟ دیکھیے نا کیا خدا کا قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ہم بعض کو بعض کے ذریعے تباہ کر دیتے ہیں، اور ایک جگہ پہ کہا کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے، الفاظ نہیں ہے مفہوم ہے کہ ایسا نہ کرتے تو یہ عبادت گاہیں سب ویران ہو جاتی۔ یعنی اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بندے یہاں اسے یاد کریں، اس کی رحمت، پروردگار کے رحمت کو یاد، یہ سب تباہ ہو جاتی۔ وہ فرعون پیدا ہو جاتے دنیا میں اور باقی رہتے، وہ تو فرعون کو تباہ اس لیے کیا گیا تھا نا کہ اللہ کے بندوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ بے شک۔ سوال کا میں سوال بول رہا ہوں، چائنا اور انڈیا کے بارڈرز کے اوپر دیکھیے 4-5 اللہ دیکھیے کیا قدرت کا قانون ہے۔ 73 سال پاکستان کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے رہے، اب ان کی گردن پہ چین کا ہاتھ ہے اور وہ اپنی جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ اپنی معاشی ترقی پہ بڑا ناز تھا، میں ہمیشہ کہتا تھا 1000 سال بعد اقتدار ملا ہے، ہضم نہیں ہو رہا برہمن کو، اپنے لوگوں کی بھی تذلیل کرتے ہیں، شودر اور مسلمانوں سے اس سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں، سکھوں کے ساتھ بھی، بدھوں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی۔ اب چین نے ان کی گردن پکڑ لی ہے۔ بھائی انہوں نے 2 لاکھ آدمی ٹرینڈ کیے، ان کی انٹیلیجنس کا کیا عالم ہے؟ ویسے چین میں انٹیلیجنس بہت مشکل ہے، غیر چینی ہوگا فوراً پہچان لیا جائے گا۔ بہرحال تو بھائی آپ حماقت نہ کریں، انہوں نے 2 لاکھ آدمی ٹرینڈ کر کے ڈپلائے کر دیا، اور چینیوں نے بہت تیزی سے بہت سے ٹینک بھیجے ہیں اور تعمیرات کی ہیں اور سڑکیں بنائی ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنا میزائل وہ کیا ہے اگنی 5 جو ہے وہ اس کی پروڈکشن بڑھائی ہے، وہ ٹینک لے آئے ہیں، مگر پاکستانی بارڈر سے 4-5 ڈویژن انڈین آرمی چلی گئی ہے اور وہ چینی بارڈر پہ پہنچ گئی ہے اور رو رہے ہیں، کہتے ٹھنڈ بہت ہے۔ اور رونا کب شروع کیا تھا؟ اچھا اکتوبر میں۔ میں ان پہاڑوں پہ جاتا رہا ہوں، یہاں مئی تک برف گرتی ہے اور اکتوبر میں گرنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ مقابلہ بھی بہت ٹف ہوگا ہارون صاحب۔ چلیے میں نہیں، وہ انڈیا کو بکھرنا نا اپنے تضاد، انڈیا کا وہی حال ہونا ہے جو ہٹلر کی وجہ سے، جرمنی کا اور موسولینی کی وجہ سے اس کا ہوا تھا، اٹلی کا، روم اٹلی۔ ٹھیک ہے، اچھا ہارون صاحب اب ذرا ملک کے اندر کی خبروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہارون صاحب ایک وقت تھا جب جشن خوشی منائی جاتی تھی، ڈھول بھنگڑے تاشے بجائے جاتے تھے، اب ہوائی فائرنگ بجتی ہے۔ وہ تو دیکھیے نا، طاقت جو ہے نا، اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک۔ اقبال کو یوں ہی اتنا عظیم نہیں مانا جاتا۔ اقبال جیسا شاعر تاریخ انسانی میں کبھی پیدا نہیں ہوا جس نے ایک اپنے کلام سے ایک سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا ہو، اسے راستہ دکھایا ہو، منزل دے دی۔ میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا، اقبال نے کہا۔ اسے یقین تھا۔ اقبال کے آخری 2 برس یعنی 37 اور 38 کی روداد آپ پڑھیں تو وہ مسلسل ایک بات کہتے تھے کہ پاکستان لازماً بنے گا۔ ابھی تو پاکستان ریزولوشن منظور ہونے میں 12 برس باقی تھے جب وہ اس دنیا سے اٹھے، مگر انہیں یقین تھا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ طاقت، میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں نا، پاور انٹاکسیکیشن۔ امام شافعی نے کہا تھا کوئی آدمی شراب پیے ہوئے ہو میں مان سکتا ہوں کہ وہ نشے میں نہ ہو، کوئی اقتدار میں ہو یہ میں نہیں مان سکتا کہ وہ نشے میں نہ ہو۔ یہ اقتدار کا نشہ تھانے دار کی سطح پہ بھی ظاہر ہوتا ہے، وہ کلانے، ویسے تو سارے ہی طبقات کا برا حال ہے، ہمارا بھی برا حال ہے، میڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے، لوگ ایک دوسرے کے کس طرح سوشل میڈیا پہ لتے لیتے ہیں، اخبار میں ایسے، اور اس کو بہادری سمجھتے ہیں، بدتمیزی کو بہادری سمجھتے ہیں کہ میں ایک کر گزرا۔ اچھا، اخبار نویسوں میں بھی ہے یہ حال ہے، اپنا ڈاکٹروں میں بھی یہی حال ہے، ملٹی نیشنلز کے لیے کام کرتے ہیں، 50 دوائیاں لکھ دیں گے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان کی اور ان غیر ملکی دورے کرتے ہیں، ان سے گاڑیاں لیتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے وکیلوں کو اپنی طاقت کے اوپر ناز تھا؟ وکیلوں کو وہی جو تحریک ان کی کامیاب ہوگی تو اللہ کے شکر ادا کریں اور قانون کی بالاتری کے لیے کام کریں۔ کھوسہ صاحب نے جسٹس کھوسہ نے عدالتیں بنائی تیز رفتار، قتل کے مقدموں کے میں ایک مہینے میں فیصلے ہو رہے تھے، یہ سد راہ ہو گئے۔ بھائی آپ کا کام قانون کی بالاتری ہے، اسپتال میں نہیں حملہ کیا، آکسیجن ماسک کھینچ لیے، تو اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں،
قانون کی ڈگری آپ نے حاصل کی ہے، آپ کا کام لوگوں کو انصاف دلانا ہے۔ وہ وکیل کون تھے؟ وکیل تھے پنڈت موتی لال، جواہر لال نہرو کے والد، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اچھا یہاں اس کو چھوڑے، وہ پرانی تاریخ میں نہیں جائیں۔ محمود قصوری، ایم انور بارٹ لا۔ نہیں ابھی والے میں تو وکیل ہیں ہارون صاحب، انہوں نے بھی کالے کوٹ پہنے ہوتے ہیں۔ ابھی تو ابھی بھی کچھ معززین ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اے کے بروہی، یعنی جہاں سے وہ گزرتے تھے، مولانا مودودی کے تفہیم القرآن کی تکمیل ہوئی تو تقریب کی تو ایک وکیل نے اس کی صدارت کی ہے کہ بروہی نے۔ بھٹو نے اس کے بارے میں کہا تھا، آریانہ فلانچی ایک جرنلسٹ تھی امریکن تھی، وہ اٹالین لیکن ان کا بڑا شہرہ تھا، تو اس سے کہا کہ اے کے بروہی شیخ مجیب الرحمان کا وکیل تھا، بیسٹ آف دی بیسٹ۔ یعنی جب اے کے بروہی عدالت میں، ہمیں کبھی اتفاق ہوتا تھا انہیں دیکھنے کا، اے کے بروہی عدالت میں خطاب کر رہے ہوتے تھے، مقدمہ پیش کر رہے ہوتے تھے، تو برتر تو جج ہوتا ہے نا، وکیل تو نہیں ہوتا۔ جی تو جج مؤدب ہوتے تھے۔ قائد اعظم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت میں جاتے تھے تو مخالف وکیل تو کیا، جج بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ محمود قصوری، ایم انور بارٹ لا۔ نہیں ابھی والے میں تو وکیل ہیں ہارون صاحب، انہوں نے بھی کالے کوٹ پہنے ہوتے ہیں۔ ابھی تو ابھی بھی کچھ معززین ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اے کے بروہی، یعنی جہاں سے وہ گزرتے تھے، مولانا مودودی کے تفہیم القرآن کی تکمیل ہوئی تو تقریب کی تو ایک وکیل نے اس کی صدارت کی ہے کہ بروہی نے۔ بھٹو نے اس کے بارے میں کہا تھا، آریانہ فلانچی ایک جرنلسٹ تھی امریکن تھی، وہ اٹالین لیکن ان کا بڑا شہرہ تھا، تو اس سے کہا کہ اے کے بروہی شیخ مجیب الرحمان کا وکیل تھا، بیسٹ آف دی بیسٹ۔ یعنی جب اے کے بروہی عدالت میں، ہمیں کبھی اتفاق ہوتا تھا انہیں دیکھنے کا، اے کے بروہی عدالت میں خطاب کر رہے ہوتے تھے، مقدمہ پیش کر رہے ہوتے تھے، تو برتر تو جج ہوتا ہے نا، وکیل تو نہیں ہوتا۔ جی تو جج مؤدب ہوتے تھے۔ قائد اعظم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت میں جاتے تھے تو مخالف وکیل تو کیا، جج بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ ملک نے پاکستان نہیں بنا تھا، شخصی احترام تھا۔ قائد اعظم کے بارے میں یہ کہا ایک پارسی جج نے، جب ان پہ حملہ ہوا، آپ کو یاد ہے خاکسار نے ان پہ حملہ کیا تھا؟ بالکل مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے محمد علی جناح کے بیان کے بعد کسی بیان کی ضرورت ہی نہیں، میں تو قانونی مجبوری ہے کہ لیکن ہارون صاحب یہاں پہ اچھی بات یہ کہ بار الیکشن میں جو جیتنے کے بعد حامیوں نے جشن ہوائی فائرنگ کی شکل میں منایا، اس میں جو 9 منتخب صدر منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں گے۔ کوئی مقدمات وغیرہ نہیں ہوں گے، یہ ججوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ چلیے کل اس پہ بات کرتے ہیں۔ پولیس والوں کو مارتے ہیں، اپنے لوگوں پہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ ختم ہو گیا ہارون صاحب۔